ثانی یہ اسلامی مہینہ ہے، اور اس مہینے کو نسبت ہے خلیفۃ الرسول امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کے حوالے سے کوئی اختصار سے ذکر کرتے ہیں جی اس کا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچ لے کے آئی ہے اور جس نے اس کی تصدیق کی ان کا شمار متقین میں ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کو تیسرے پارے کا وہ یاد ہو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ نبوت کے اعتبار سے سارے نبی اور رسول برابر ہیں، نبوت کے اعتبار سے کوئی ڈفرنس نہیں ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح صحابہ کے اندر بھی جو درجہ بندی اور فضیلت ہے وہ مسلم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے خلفائے راشدین چاروں خلفاء آتے ہیں اور اپنی ترتیب کے اعتبار سے ان کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ آتے ہیں، پڑھا اپنے اسلامیات کی کتابوں میں، چھوٹے ہوتے پڑھتے چلے آئے، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ پھر اصحاب بدر آتے ہیں، اصحاب بدر کے بعد پھر اصحاب احد آتے ہیں، اصحاب احد کے بعد پھر جنہوں نے بیعت رضوان کی۔ اب بیعت رضوان کا ایک اور دوسرا نام بھی ہے، وہ میں میرے ذہن سے بھی محو ہوا بھی آ جائے گا۔ وہ درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی تھی سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے۔ اس کے بعد انصار نے جو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ وہ ہوئی، اور پھر السابقون الاولون جو بہت پہلے شروع میں ایمان لائے، اور اس کے بعد صاحبان قبلتین جنہیں اعزاز حاصل ہوا ایک ہی وقت میں ایک نماز کے اندر دو قبلہ روٹیٹ ہوا تھا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، ان کی فضیلت ہے۔ اور اچھا، ان ساری کیٹاگریز کو آپ دیکھیں، سب کو دیکھیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں جی خلفائے راشدین، تو اس میں سر فہرست کون ہے؟ چلیں جی۔ اس کے بعد اصحاب بدر آتے ہیں، تو اصحاب بدر میں صدیق اکبر موجود ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اصحاب احد میں موجود ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ بیعت رضوان میں موجود تھے، جس بیعت کی اللہ نے تعریف کی کہ میں ان سے راضی ہو گیا، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ انصار بیعت عقبہ اور اولیٰ اور ثانیہ دونوں کے اندر آپ موجود تھے۔ السابقون الاولون جس کی قرآن نے تعریف کی ہے کہ وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے، تو ان میں بھی تو آپ شامل ہیں۔ اور صاحبان قبلتین جنہوں نے دو رخ کر کے نماز پڑھی، بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف، اس نماز میں بھی آپ شامل تھے۔ جتنی بھی یہ کیٹیگریز ہیں ان میں دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر ہر جگہ موجود ہیں، رسول کریم۔ اور پھر دیکھیے کہ محبت اور دوستی کا یہ عالم تھا کہ محلے میں بھی اشتراک تھا جہاں رہائش تھی، کاروبار میں بھی اشتراک تھا، عمر بھی آگے پیچھے تھی، 2-2.5 سال کا فرق تھا، عمر بھی قریب قریب تھی، اور بزنس بھی ایک سا تھا، تمام چیزوں میں اشتراک تھا، مزاج میں ہم آہنگی بھی تھی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں جب میرے بطن میں تھے عبداللہ ابن عثمان، تو فرماتی ہیں کہ اگر کبھی میں بت خانے جانا چاہتی تو نہ جا پاتی، اور چلی جاتی تو جھک نہیں سکتی تھی بت کے آگے۔ یہ میں نے روایت دیکھی۔ فضیلت کی بات اگر کی جائے تو اب اسلام میں فضیلت کا معیار کیا ہے؟ جس کا تعلق جتنا زیادہ گہرا اللہ اور اس کے رسول سے ہوگا، وہ اتنی اپنی قدر و منزلت اور شرف و کرامت میں بلند ہوگا۔ یا کوئی اور معیار ہے؟ یہی معیار ہے، یہ معیار صرف ایک ہی ہے، کوئی دوسرا معیار نہیں ہے۔ رسالہ سے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا مالی عہد عندنا ید الا وقد کافیناہ، اس دنیا میں میرے ساتھ جس نے بھی بھلائی کی
میں نے بڑھ کے اس کی بھلائی کا بدلہ اس کو دے دیا. ما خلا ابا بکرین، سوائے ابا بکر کے، ان لہو عندنا یدن یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ خود صدیق کو قیامت کے دن میرے ساتھ بھلائیوں کا اجر عطا فرمائے گا. ویسے امتی کا نبی پر احسان کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ صرف کسی بھی چیز کی سگنیفیکنس یا امپورٹنس کو اجاگر کرنے کے لیے بات کی گئی ہے، مگر ایسا ممکن نہیں کہ آپ کا کوئی احسان ہو. آپ سے پوچھا گیا کہ جی وہ آپ نے، اچھا جب دوست بیٹھتے ہیں نا آپس میں تو چیزیں شیئر کرتے ہیں. رسالت معاملہ سام اور صدیق اکبر دونوں تشریف فرما تھے اور پوچھا کہ صدیق مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. یہ تو مجھے خوشبو بہت اچھی لگتی ہے، نماز سے مجھے بڑی میری دا موسٹ فیوریٹ تھنگس ان دس ورلڈ، دیٹ از ون آف دیم صلاح، نماز. اس کے بعد مجھے خوشبو بہت پسند ہے، اور تیسرا مجھے نیک بیوی، اچھی بیوی جو ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پوچھا آپ کو کیا 3 چیزیں پسند ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ علیہ السلام. اچھا اس کو اگر آپ درجہ بندی کریں تو پہلا جملہ کیا ہے؟ اب وہ 3 چیزیں آپ نے بتائیں. نبی کریم علیہ السلام نے نماز فرمائی، یہ کیا فرماتے ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ مجھے یہ دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے کہ راؤنڈ دا کلاک ایٹ ایوری ٹائم میری نگاہیں ہوں اور رخ مصطفیٰ ہو. بڑی عجیب سی بات ہے، کیوں نہ کسی عبادت کا ذکر کیا؟ یہ بات تو ہے نا. جب اللہ کے رسول نے پوچھا اور خود فرمایا کہ مجھے نماز سے بڑی محبت ہے، تو کہہ دیتے یا رسول اللہ ہاں مجھے بھی نماز سے بڑی محبت ہے، پہلے نمبر پر سب سے زیادہ نماز سے محبت ہے. کہتے نہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ، میری اٹ موسٹ ڈیزائر، میری سب سے شدید ترین خواہش جو ہے دنیا کے اندر جب تک میں زندہ رہوں، یہ میری نگاہیں ہوں اور رخ مصطفیٰ ہو. یہ تو آپ نے ٹوکا تو نہیں ہے، آپ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ صدیق کیسی غلط باتیں کر رہے ہو، اللہ کی نماز پسند نہیں ہے، قرآن پسند نہیں ہے. دیکھیں ہے تو خواہش نہ اپنی کہ مجھے دنیا میں کیا پسند ہے، تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے مجھے قرآن پڑھنا بہت پسند ہے، مجھے نمازیں پڑھنا بہت پسند ہے، مجھے گرمی کی شدت میں روزے رکھنا بہت پسند ہے. کہتے نہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ. اور دوسرا فرماتے ہیں انفاق مالی علی رسول اللہ، کہتے ہیں اللہ مجھے جتنا بھی مال دے میں سارا کا سارا اللہ کے رسول پہ خرچ کر دوں. یہ محبت کی انتہا ہے شیخ صاحب، شیخ ریاض صاحب، یہ محبت کی انتہا ہے. آپ لوگ بڑے افتخار صاحب زیرک اور دانا لوگ ہیں. جب آپ کو مال عمران صاحب خرچ کرنا پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میری دل کی تاریں کہاں جڑی ہیں. اولاد کا بھی اگر معاملہ ہو مال خرچ کرنے کا، تو بچہ جو زیادہ محبوب ہوتا ہے اس پر بندہ خرچ کرتا ہے مال. تو سارے بچے ہیں نا، کسی ایک سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کو بندہ اسپیسیفائی کر لیتا ہے اور اس کے لیے زیادہ بہتر چیز لے آتا ہے. اور اولاد پوچھے تو پھر دلائل شروع کر دیتے، نہیں تین نہیں پتا، پھر دلائل دیں گے. وہ چھوٹا ہے نا، دلائل دے کے ثابت کریں گے. اور یہ نہیں ماننے کو تیار ہوتے کہ ہمارا دل اور ہماری فکر کا میلان رجحان ادھر تھا. دوسری بات فرماتے ہیں کہ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ انفاقو مالی، کہ میں مال خرچ کروں، لیکن کروں کس پر؟ اللہ رسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام کے اوپر مال خرچ، آپ کی ذات پر خرچ کروں. بات کی تہہ تک تو آپ جائیں. اور تیسری خواہش دیکھیں نا، آپ فرماتے ہیں کہ میری تیسری خواہش یہ ہے ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، کہ جو میری بیٹی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہو. ٹھیک، کیا نماز نہیں تھی موجود؟ نماز بھی موجود تھی، قرآن بھی موجود تھا، وحی الہی بھی موجود تھی، عبادات بھی موجود تھیں، غلام بھی موجود تھے جنہیں آزاد کروایا جا سکتا تھا، سارا کچھ موجود تھا. اب ان 3 جملوں کو دیکھیے، ان تینوں کو آپ نے انالائز کرنا ہے. پہلا جملہ آپ نے کہا النظر الی وجہ رسول اللہ، پہلے میں بھی جو خواہش ہے وہ بھی ذات مصطفیٰ ہے. ایسے ہی ہے نا، عبادت الہی نہیں ہے، پہلے میں بھی ذات مصطفیٰ ہے، پہلے جملے میں بھی ذات مصطفیٰ ہے. اور دوسرا انفاق مالی علی رسول اللہ، دوسرے میں بھی ذات مصطفیٰ ہے.
دونوں میں ذات مصطفیٰ ہو گئی، اور تیسرے میں بھی ذات مصطفیٰ ہے. تیسرے میں بھی کیا ہے؟ تینوں ہے نا. میں نے تینوں پر حدیث پڑھی آپ کے سامنے. نظریں بھی نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر، مال بھی نبی میرا اپنے نبی کے لیے، اور بیٹی بھی میری نبی کے لیے. ان کی ابتدا اور انتہا ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہی تھی. یہ ریئلٹی ہے نا. وگرنہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ سکتے تھے. کچھ نہیں فرمایا آپ نے. فرمایا نہیں. پیغام اصل میں آپ کے لیے بہت زبردست پیغام دیا اللہ کہ رسول کے یار غار نے، کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر کوئی آکاش بیل ایسی نہ آئے کہ جو تمہیں گمنام اور مردہ کر دے، ناموں کی بقا اور احیاء ایک ہی چیز میں ہے، وہ ہے تمہارا حب رسول. رہے گا تو نام باقی رہے گا، اور ہر اس جگہ پر تحریر ہو جائے گا جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. انا اولو تنشق عنہ الارض، امام ترمذی کی حدیث کا نمبر 3692. فرمایا انا اول تنشق عنہ الارض، جب قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو قبر سے کوئی نہیں اٹھے گا جب تک کہ کون نہ اٹھے؟ میں. سب سے پہلے اپنی روضہ انور سے میں باہر آؤں گا سب سے پہلے. امام ترمذی کی روایت ہے ثم ابا بکرن، پھر کون اٹھے گا؟ ابو بکر. امام ترمذی کی روایت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی اور حدیث کا نمبر 3692. فرمایا ثم عمر، پھر کون اٹھے گا؟ عمر اٹھیں گے. فرمایا ثم اوتی اہل البقیع، اور ہم تینوں کے بعد پورے اہل بقیع ایٹ دا سیم ٹائم، پھر سارے اکٹھے اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے. فَيُحْشَرُونَ مَعِيَّ، یہ سارے پھر میرے پاس آ کے اکٹھے ہو جائیں گے. فرمایا ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مکہ، اس کے بعد اہل مکہ سارے اٹھیں گے. حَتَّى أَحْشَرُ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ، اللہ تعالیٰ پھر ان میرے دو حرمین کے مابین قیامت کا میدان کھڑا کر دے گا. یہ حشر کہاں ہونا ہے؟ میدان کہاں لگنے ہے؟ سادہ سی بات پوچھیے. بین الحرمین، حرم مکہ اور حرم مدینہ کے مابین ہمیں وہاں جانا ہے، اور وہاں جا کے حشر کا میدان لگ جائے گا. جی چلیں کوئی بات ہی کرتا ہوں آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ. اسد بن زرارہ فرماتے ہیں، امام طبرانی کی روایت ہے کہ رسالت امام علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اور جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے فلم یرا ابا بکرین، ابو بکر نظر نہیں آ رہے، مجھے ابو بکر نظر نہیں آ رہے. تو تاخیر ہوگی کسی کام میں. فقال ابو بکرین، خطبہ رو کے آپ نے 2-3 دفعہ آوازیں دی اور فرمایا ان روح القدس جبریل اخبرنی آنفن، ابھی دوران خطبہ جبریل آئے میرے پاس، انہوں نے مجھے خبر دی ان خیر امتی کا بعد کا ابو بکر صدیق، کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے بہترین انسان ابو بکر ہے. ہاں کیسی بات ہے جی. اب اس پر میں کیا کلام کروں آپ سے. اچھا وہ میں نے کہا نا کہ حدیث پڑھی امام ترمذی کی کہ سب سے پہلے قبر سے کون باہر آئے گا؟ میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذات مصطفیٰ کریم. پھر فرمایا عمر باہر آئیں گے. اب یہ حدیث سنیے گا جی، اگلی حدیث لیجیے گا. سعید ابن مسیب فرماتے ہیں، امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا، 4408 نمبر ہے اس کا. فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق میرے وزیر ہیں. منسٹر کی میں کیا ڈیفائن کروں جی. فکانہ یشاورہ فی جمی امورہ، ہم نے رسول اکرم علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے ساری باتوں کا مشورہ کس سے کرتے تھے؟ صدیق اکبر سے. اچھا آپ کنسلٹنسی کس سے لیتے ہیں؟ جب کوئی عبداللہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ مشورہ اس سے لیتے ہیں جو صاحب الرائے ہوگا، اور جس کے بارے میں آپ کا وجدان، عقل اور شعور یہ کہے کہ ہی از اے وائز مین، وہ اپرائٹ آدمی ہے اور حق بات کہنے والا ہے. جس پر تھوڑا سا بھی شائبہ ہوگا نا، آپ کبھی اس سے مشورہ نہیں کریں گے. فرمایا کہ اللہ کے رسول جب بھی کوئی مشورہ ہوتا ہے، جمی لفظ آئے ہیں فی جمیع امورہ، اپنے جمی امور کے اندر، ان آل میٹرز، جتنے میٹر تھے ہر میٹر
میٹر میں آپ مشورہ کرتے صدیق اکبر سے، پھر وجہ بتاتے ہیں وَكَانَ ثَانِهِ فِي الْإِسْلَامِ، اس لیے کہ صدیق اکبر اسلام میں دوسرے تھے، اسلام میں کیا تھے؟ دوسرے تھے۔ وَكَانَ ثَانِهِ فِي الْغَارِ، اور غار میں بھی وہ کیا تھے؟ دوسرے تھے۔ وَكَانَ ثَانِهِ فِي الْأُرَيْشَ يَوْمَ بَدْرٍ، اور بدر کے اندر جو اریش کہتے ہیں خیمے کو، لیدر کا خیمہ تھا ریڈ کلر کا اور چمڑے کا لیدر کا بنا ہوا تھا، اس کے اندر دو ہی ذوات مقدسہ موجود تھیں، ایک رسالت مآب علیہ السلام، چیف کمانڈر آپ وہاں موجود تھے، اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ صدیق اکبر۔ وَكَانَ ثَانِهِ فِي الْقُرَيْشِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ ثَانِهِ فِي الْقَبْرِ، ہے نا؟ ٹھیک، فرماتے ہیں وَكَانَ ثَانِهِ فِي الْغَارِ، ٹھیک، سمجھ آ رہی بات کی نا؟ وَكَانَ کہتے ہیں وہ اٹھنے کی بات ہے قبر سے، تو قبر سے جب اٹھیں گے تو کون؟ وَكَانَ ثَانِهِ فِي الْقَبْرِ، قبر میں دوسرے تھے اور اٹھنے میں بھی دوسرے تھے۔ صدیق اکبر نے، جب وہ امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں جی، 3453 اس کا نمبر ہے، یس، ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہم غار میں تھے اور میں نے کہا لو انا احدہم نظر تحت قدمیہ، یا رسول اللہ یہ لوگ آ گئے ہیں، ہم غار کے اندر ہیں، اگر انہوں نے جھک کے نیچے دیکھا لابصرنا، ان کو پتہ چل جائے کہ ہم دونوں غار کے اندر ہیں، ہم دونوں کیا ہیں؟ غار کے اندر ہیں۔ قال النبی علیہ السلام ما ظنک یا ابا بکر باثنین، ابا بکر کیسی بات کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ ہم دو ہیں، جسٹ ڈیٹ ٹو، ہم دو ہیں؟ فرمایا نہیں ابا بکر، اللہ ثالثہما، اللہ ثالثہما، ہم دو نہیں ہیں، ثالثہما، تیسرا وہ بھی ہے، تیسرا وہ بھی ہے۔ کیسے کہہ دیا کہ غار میں میں اور آپ ہیں، تیسرا وہ پر موجود ہے، وہ ذات یہاں موجود ہے جو غار میں ہمارے ساتھ ہے، آپ نے فرمایا، اور یقیناً اس کی تصدیق اور تائید اللہ نے فرمائی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار واذ یقول لصاحبہ ان اللہ معنا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ غار میں دو میں سے دوسرے تھے صدیق اکبر، اور وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ ہم دو ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی ساتھ ہے، اور انشاءاللہ رہے گا، انشاءاللہ رہے گا۔ آگے دیکھیں جی، امامت کے لیے آپ کس کو چنتے ہیں؟ جب کبھی نماز کا وقت آ جاتا ہے تو اچانک آپ کو نماز کہیں ادا کرنا پڑے تو آپ دائیں بائیں نظریں گھماتے ہیں، اچھا پہلے دیکھتے ہیں، ایسے گھما کے دیکھتے ہیں یہ جماعت کنے کروانی ہے۔ ایٹ رینڈم تو کبھی بھی کوئی نہیں آپ کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، آپ 10-12 لوگ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، ڈیورنگ دا جرنی جماعت کروانی ہو تو کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا کہ ایٹ رینڈم کہ خود آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، بلکہ گھوم کے دیکھتے ہیں یار جماعت یا تو جماعت تو اسی کرواؤ گے، آ جاؤ، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو گویا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہے جماعت کا وہی اہل ہے۔ ہاں، امام ترمذی کی حدیث کا نمبر 3452 اور 3673، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے حدیث کی راویاں ہیں۔ قال النبی علیہ السلام لا ینبغی بقوم، کسی قوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے، فیہم ابو بکر، ان کے اندر ابو بکر موجود ہو، ان یمہم غیرہ، اور اس کے ہوتے کوئی اور مصلی امامت پہ چلا جائے، ان کے ہوتے کوئی اور مصلی امامت پہ چلا جائے۔ وہ لمبی حدیث ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں جی۔ امام بخاری کی حدیث ہے، اور ابی درداء کہتے ہیں کہ میں رسالت مآب علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، حدیث کا نمبر ہے 3461، آپ فرماتے میں موجود تھا، اچانک ہم نے دیکھا کہ صدیق اکبر نے اپنی تہ بند کا ایک کنارہ پکڑا ہوا ہے، ایسی کنارہ اٹھا کے نا تیزی سے چادر چلتے اور تیزی سے آ رہے ہیں۔ دور سے دیکھا نا رسالت مآب علیہ السلام نے کہ صدیق بڑی تیزی سے موو کر رہے ہیں، اور حتی عبدا ان رکبتیہ، اتنی اٹھایا وہ کہ گھٹنے تک آگے چادر تہمت اٹھا کے چلے آ رہے ہیں۔ فقال اما صاحبکم فقد غامرا، آپ نے فرمایا یہ آپ کے ساتھ ہی آ رہے ہیں صدیق، لگتا ہے کسی سے لڑ کے آ رہے ہیں، لگتا ہے کسی سے
اچھا وہ دور سے آ رہے تھے، آپ نے دیکھا؟ فرمایا ابی درداء کہتے ہیں ہم سے کہا وہ دیکھو یہ آ رہے ہیں نا، ان کی کیفیت یہ بتاتی ہے کہ یہ کسی سے لڑ کے آئے، یہ کسی سے کیا ہے، لڑ کے آئے۔ قریب آ کے بیٹھ گئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے منہ سے ایک بات نکل گئی، عمر میرے پاس موجود تھے، میں نے عمر سے کہا کہ غلطی ہو گئی ہے، بات منہ سے نکل گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کرتے ہیں۔ کہتے میں نے معافی مانگی ہے، کہتے ہیں فابا علیہ، کہتے ہیں مجھے معافی نہیں دی، مجھے معافی نہیں دی۔ تو ٹھیک ہے، ان کا رائٹ تھا، وہ معافی دیں یا نہ دیں، اٹ واز ہز رائٹ۔ اگر ایک بندہ آپ سے زیادتی کرتا ہے اور اپولوجائز کرتا ہے، تو اگر آپ کبیدہ خاطر ہیں یا رنج زیادہ ہے، امیجیٹلی آپ ریئیکٹ نہیں بھی کرتے، معاف نہیں بھی کرتے، ود اے پیسج آف ٹائم آپ کول ڈاؤن ہوں گے تو معافی ہو جائے گی۔ کہتے میں نے مانگی، کیوں نہیں مجھے معاف کیا ایٹ دا اسپاٹ، فوراً مجھے معاف کیوں نہیں کیا؟ کہتے فابا علیہ فاقبلت علیہ فقال یغفر اللہ لک یا ابا بکر، آپ نے فرمایا ابا بکر اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے۔ بات تو سنیے نا، آپ نے جملے پر غور نہیں کیا، آپ نے نبی کی بات پر آپ نے غور نہیں کیا۔ اگر میں کہوں جی میں نے افتخار صاحب سے، شیخ ریاض صاحب سے میں نے زیادتی کی، منظور صاحب سے زیادتی کی، میں نے مس کنڈکٹ کی ہے، تو مجھے معاف نہیں کر رہے، تو آپ کہیں مولوی صاحب نہیں کرنی سی نا، سوچ کے بولنا سی نا، تو کیوں کی؟ نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو، آپ نے غلط کیا۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا یغفر اللہ لک ابا بکر، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے۔ یہ انتہا محبت ہے نا۔ آگے سے یہ فرما دیا، اور ہوا پھر کیا، تھوڑی دیر کے بعد جناب عمر فاروق نے جب دیکھا نا کہ یہ تو ہو گیا غلطی، معافی نہیں مطلب میں نے دی، پہلے آپ کے گھر گئے، وہاں نہیں آپ کو پایا، سیدھے مسجد کے اندر آ گئے، اور سامنے رسالت امام علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ امام بخاری کی حدیث، ابی درداء راوی، ابی درداء کہتے ہیں آ کے سلام کیا رسالت امام علیہ السلام کو۔ کس نے سلام کیا؟ عمر فاروق نے، جواب نہیں دیا۔ غلطی کس کی تھی؟ صدیق اکبر کی۔ غصے میں وہ آئے تھے، سخت بات آپ نے کہی، کہتے میرے نبی نے اسلام کا جواب نہیں دیا۔ وجہ النبی یتمعرا، نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، رنگ ہی بدل گیا، اور جب دیکھا نا صدیق اکبر نے کہ تو کام ہی بگڑ گیا سارا، یہ میں نے شکایت تو کر دی، اللہ کے رسول تو ناراض ہو گئے عمر فاروق سے۔ ہاں، صدیق اکبر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ واللہ انا کنت ازلم مرتین، 2 دفعہ کہا یا رسول اللہ زیادتی تو میری ہے، زیادتی میں نے کی، آپ عمر سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ کہا ان اللہ، افواز سنی، فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری جانب نبی بنا کے بھیجا، فقلتم کذبتا، سب نے مجھے جھٹلایا، سب نے مجھے جھٹلایا۔ وقال ابو بکر صدقہ، سب سے پہلے میری تصدیق ابو بکر نے کی، مطلب اوصانی بنفسی و مالی، اور ابو بکر نے مال بھی مجھ پر قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دی۔ اب یہ بات غور کرنے والی ہے، یہ جملہ حدیث امام بخاری کا جو آخری جملہ ہے نا، یہ بات سننے والی۔ فرمایا فہل انتم تارکون لصاحبی، فرمایا کہ تم میری خاطر میرے صدیق سے درگزر نہیں کر سکتے۔ لفظ سنی حدیث کے، فرمایا فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے دوست کو، میرے صاحب کو میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے؟ یہ جملہ تھا حدیث امام بخاری کا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا، فرماتے ہیں فما اوذی بعدہا، کہتے اس دن کے بعد کسی صحابی نے صدیق اکبر کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، کسی نے اس کے بعد کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ کسی نے اذیت دی ہو۔ پیغام تو آپ کے لیے بھی ہے، پیغام تو آپ کے لیے بھی ہے کہ جب صحابہ کی، اچھا جب آپ افضلیت کی بات کرتے ہیں اور جب پہلا چوتھا دوسرا نمبر شمار کرتے ہیں، تو کیا آپ نبی کو اذیت نہیں دیتے؟ دیتے ہیں نصیحت۔ جب صحابہ کو فرمایا کہ کیا تم عمر فاروق کو فرمایا، اور فرمایا میرے بعد کہ اگر نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، نبوت کے سارے اوصاف اللہ نے عمر کے اندر رکھے ہیں، عمر کو فرمایا کیا تم میری خاطر میرے دوست سے درگزر نہیں کر سکتے؟ پتہ یہ چلا کہ بسا اوقات کچھ ہستیاں دل کے بہت قریب ہوتی ہیں، کچھ ہستیاں دل کے بہت قریب ہوتی ہیں، ان سے درگزر کرنا پڑتا ہے، ان کو صرف نظر کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ اگر کہ میرا شاگرد اٹیچ ہے، میرے ساتھ ہوتا ہے،
تو میرے یہ احباب، میری ایڈمنسٹریٹو کمیٹی جو ہے ان کو بلا کے کھانا بھی پہلے کھلا دیتی، بٹھا بھی دیتی ہے، اور ان کو ریکارڈ بھی کرتی ہے، اکرام بھی کرتی ہے، اور کوئی پوچھے کہتے نہیں علامہ صاحب کے ساتھ آئے ہیں، انہوں نے جانا ہوگا، اکرام کی وجہ میری ذات۔ پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسی ہستیاں بھی ہوتی ہیں جن کے ساتھ منسلک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے، ان کی خاطر درگزر کرنا پڑتا ہے۔ آپ بھی زندگی میں خیال رکھیے گا، کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو کسی کی خاطر کسی سے درگزر کر لیں، وہ زیادہ بہتر۔ اب اس کو میں زیادہ لمبی بات نہیں لے کے چلتا، کہ اگلی حدیث لیتا ہوں جی، میں دیکھتا ہوں جی کہ آپ سے باتیں سناتے ہیں آپ کو بڑی کمال کی جی۔ امام بخاری کی حدیث پھر لے رہا ہوں جی۔ اچھا ہاں بھئی، یہ بات امام حاکم کی پہلے حدیث لے لیں جی۔ حسان بن ثابت آپ کو پتہ ہے بہت شاعر مصطفیٰ، شاعر دربار رسالت۔ آپ نے پھر حسان آپ نے بہت کچھ کہا، میرے بارے میں کہا اور میرے خاندان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ابھی تک آپ کی زبان سے ہم نے سنا نہیں میرے صدیق کے بارے میں کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اچھا یہ کیا محبت کی انتہا نہیں ہے کہ بندہ خود کہے گا کہ یار میرے بارے میں تو کہا، میرے رب کے بارے میں کہا، اسلام کے بارے میں کہا، لیکن دل میں ایک تشنگی ہے، ایک حسرت ہے کہ میرے دوست کے بارے میں بھی تو کہو نا، ان کے بارے میں تو کہو۔ ہاں کہتے ہاں یا رسول اللہ۔ وثانی سنین فی الغار، یہ فی البدیع شعر جو کہے رسالت امام علیہ السلام کے سامنے فرمائے وثانی سنین فی الغار غار المنیفی وقد، فرماتے ہیں کہ وہ غار میں آپ کے ساتھ دوسرے تھے اور آپ دونوں کی وجہ سے وہ غار بھی بڑی برکت والی ہو گئی ہے، دونوں کی وجہ سے غار بھی بڑی برکت والی ہو گئی ہے۔ وقت طاف العدو بھی، اور اس غار کا طواف عدو دشمن کر رہے تھے، اذا صعد الجبل، جب وہ پہاڑ پر چڑھے اور آپ کا تعاقب کر رہے تھے۔ وکان حب رسول اللہ قد علموا من البریہ لم یعدل به رجلا، یہ بات سنی کیسی بات، حسان نے بات کیسی کی، کہتے ہیں وکان حب رسول اللہ، اور ایک دنیا جانتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام وہ سب سے زیادہ محبت صدیق اکبر سے ہے، اور وہ آپ کے محبوب ہیں، حبا وہ آپ کے محبوب ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ارشاد فرما رہے ہیں وہ آپ کے محبوب ہیں۔ قد علموا من البریہ، اور پوری دنیا نے یہ جانا کہ صدیق اکبر جیسا نیک بندہ کوئی نہیں، لم یعدل به رجلا، اور نبی کریم علیہ السلام نے جہاں صدیق اکبر کو رکھا وہاں کسی کو نہیں رکھا۔ یہ حسان بن ثابت نے کہا رسالت امام علیہ السلام کے سامنے۔ امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں جی، راویہ ہے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرماتی ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام مریض تھے، بیمار تھے، اور 3 دن سے آپ نے جاری رہی اور مجھے حکم دیا، یا عائشہ تو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ وہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ ابو بکر کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ لوگوں کیا کریں؟ کسے کہا جا رہا ہے؟ عائشہ تو آگے سے کیا فرماتی ہیں، انہ رجل رقیق، یا رسول اللہ وہ میں کہہ تو دیتی ہوں لیکن میرے جو والد ہیں نا وہ رجل رقیق ہیں، بڑے رقیق القلب ہیں، ان کا دل بہت نرم ہے۔ ہاں اذا قام مقامک، اذا قام مقامک، اور جب یہ آپ کے مقام پر مصلی پر کھڑے ہوں گے، لم یستطیع ان یصلی بالناس، میں عائشہ یہ کہتی ہوں کہ وہ ضبط کا بندھن ٹوٹ جائے گا اور صبر کا پیمانہ بھی چھلکے گا، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتے۔ یہ بیٹی وکالت کر رہی باپ کی، وگرنہ کہتی واہ سبحان اللہ، میں تو ابھی بابا کو حکم دیتی ہوں، عرض کرتی بابا آج فوراً مصلی پہ چڑھ جائیں، کہتے نہیں، کہ یا رسول اللہ انہ رجل رقیق، یہ تو بڑے نرم دل آدمی ہیں، یہ ضبط ان کا قائم نہیں رہے گا۔ یا رسول اللہ اچھا وجہ بھی بتاتی ہیں، وجہ بھی فرماتی ہیں اذا قام مقامک، جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے، ان یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھا سکے، لم یستطیع، ان کی اتنی استطاعت ہی نہیں، کیپیسٹی نہیں کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ قال مری ابا بکر فشغل بالناس، میں نے آپ کو حکم دیا ہے صدیق کو پیغام بھیجو جا کے نماز پڑھائیں۔ پھر آپ نے غصے سے کہا دوبارہ اپنی زوجہ کو، میں نے آپ کو حکم دیا ہے، فعادت، پھر وہی بات دہرائی، وہ نہیں، وہ آپ کے مقام پر کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ بڑے رقیق القلب ہیں۔ پھر فرمایا فقال موری ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں صدیق سے کہو جا کے نماز پڑھائیں لوگوں سے۔
3 دفعہ فرمایا ہے، 3 دفعہ۔ میں امام بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی کیا ایلیبریٹ کریں، کیا انالیسس کریں گے اس حدیث کا؟ ایک بات کو جب تکرار کے ساتھ یہ کہا جائے کہ نہیں پھر کہو پھر کہو، اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم نے انٹینشن، ارادہ اور حکم یہی تھا، وگرنہ دوسری دفعہ بدل جاتا۔ فرماتے اچھا عائشہ چلو پھر کسی اور سے کہو نماز پڑھا دے، اگر آپ کے والد رقیق القلب ہیں وہ نہیں کھڑے ہو سکتے، پھر عمر سے کہہ دو، علی مرتضیٰ سے کہہ دیں، عثمان غنی سے کہہ دیں، ابی ہریرہ سے کہہ دیں، بلال سے کہہ دیں، عبد الرحمن ابن عوف سے کہہ دیں، کسی سے کہہ دیں، سارے بار موجود ہیں، کسی اور سے کہہ دیں، فرمایا نہ 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 نہ، نماز وہی پڑھائیں گے، نماز وہی پڑھائیں گے۔ 3 دفعہ دہرایا۔ فرمایا فَإِنَّا كُنَّا صَوَاحِبُ يُوسُفَ، فرمایا تم تو یوسف علیہ السلام کی عورتیں ہو، پھر میری بات کو کاٹ رہی ہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں پھر بات کو کاٹ رہی ہیں۔ آپ خاموش ہو گئی۔ اور فَآتَاهُ رسول اللہ فصلی بالناس فی حیات النبی، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا قاصد بلال حبشی کو آواز دی، فرمایا صدیق کو پیغام دو کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ نماز پڑھائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فصلی بالناس فی حیات النبی علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے حکم پر مصلی پر کون آیا؟ چلے بات ختم ہو گئی۔ اگلی حدیث، اچھا یہ حدیث دوسری لے لوں جی، ابن عساکر کی روایت لے لوں، اور اس کا جز ہے 32 اور پیج ہے 86۔ علی المرتضیٰ شیر خدا، ہر راوی بھی علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، کمال ہے جی۔ آپ فرماتے ہیں، شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے شیر خدا کون ہے؟ اچھا چلے میں اصلاح لے رہا تھا آپ سے جی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سألت اللہ ان یقدمک ثلاثہ، فرماتے ہیں علی میں نے 3 دفعہ، سألت اللہ میں نے اللہ سے 3 دفعہ سوال کیا، ان یقدمک ثلاثہ کہ میں آپ کو امامت میں مقدم کر دوں، آپ کی امامت میں مقدم کر دوں، آپ کو امام بنا دوں۔ فابا علیہ، مجھے 3 مرتبہ بارگاہ الہی سے انکار ہی آیا ہے۔ میں نے حدیث پڑھ دی آپ کی، انکار ہی آیا ہے۔ فرمایا اللہ تقدیم ابی بکر، اور حکم بارگاہ الہی سے یہی آیا کہ ابو بکر کو مصلی پہ بھیجیے۔ کس کو بھیجیے؟ باتیں غور کرنے والی ہیں جی۔ یہ اگلی حدیث لے رہا ہوں، اس کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں، تیزی سے پڑھتا ہوں جو اور باتیں بھی کریں آپ کے ساتھ جی۔ امام بخاری کی حدیث کا نمبر 687، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ اس حدیث کے راوی ہیں جی۔ ساتھ ساتھ حدیث بھی بتاتا چلا جاتا ہوں جی آپ کو، کہ یہ نہ کہ مولانا پتہ نہیں کہاں سے بات بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام کی طبیعت بہت خراب تھی، آپ فرماتی ہیں، صدیقہ کائنات فرماتی، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، اور وضو فرمایا اور اس کے بعد پھر غنود کی چھا گئی، اور پھر تھوڑی غنود کی ختم ہوئی تو فرمایا اصل الناس، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، عشاء کی نماز تھی، نماز لوگوں نے ادا کر لی ہے؟ قلنا لا، فرماتی ہم نے کہا نہیں ادا نہیں کی۔ پھر آپ کی حالت، پھر نیند بوشی میں ہوئے، نہیں ظہر کی نماز تھی، ظہر کی نماز تھی بالکل۔ اور فرماتی ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ ایسا ہوا کہ آپ وضو فرماتے، غنود کی چھا جاتی، آپ پھر وضو فرما لیتے۔ فرماتے ہیں کہ پھر پوچھتے اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ اور میں نے کہا لا، نہیں ابھی نہیں پڑھی۔ افاقہ ہوا۔ فرماتی فخرج بین الرجلین، امام بخاری کی حدیث کا نمبر میں نے بولا 687۔ آپ باہر تشریف لائے وضو کر کے، کیسے؟ خارج بین الرجلین، 2 بندوں کے درمیان، جن میں ایک علی المرتضیٰ شیر خدا تھے اور ایک حضرت عباس آپ کے چچا تھے، دونوں نے آپ کو سہارا دے رکھا تھا بازوں پر، باہر تشریف لائے۔ احدہم العباس، ایک اس میں عباس تھے، لصلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کا وقت تھا، وہ ابو بکر یصلی بالناس، نماز کون پڑھا رہا تھا؟ ٹھیک ہو گیا، چلے جی۔ فلما رأوا ابا بکر ذهب ليتأخر، ابو بکر نے جب دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے، جب دیکھا تو اچھا یہ تو محراب ہے نا، یہ محراب ہے، روضہ رسول کدھر ہے؟ حجر عائشہ کدھر ہے؟ ادھر ہے۔ حدیث پاک الفاظ ہے لکھا فلما راہ ابو بکر، فلما راہ ابو بکر، جب ابو بکر نے آپ کو دیکھا، یہ نماز پڑھا رہے تھے، یہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے،
امام کا کام ہے آگے دیکھ کے نماز پڑھانا، یہ دائیں بائیں دیکھنا. فلما راہ ابو بکر ذهب لیتأخر، پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا. فاوما الیہ النبی، آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا بان لا یتأخر، صدیق پیچھے نہ ہٹو، پیچھے نہ ہٹو، آگے رہو، اشارہ کر دیا. کال، اور حکم کس کو دیا؟ حضرت عباس اپنے چچا کو حکم دیا. اجلسانی الی جنبہ، مجھے جا کے صدیق کے پہلو میں بٹھا دو. یہ نماز ہو رہی تھی، ظہر کی نماز تھی، دو بندوں نے آپ کو تھام رکھا ہے، لے کے ادھر آ رہے ہیں، ایک صف چیری، دوسری چیری، تیسری چیری، تین کو چیر کی فرمایا مجھے ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دو. میں حیران ہوتا ہوں. فجعل ابو بکر یصلی وہو، اور ابی بکر نماز پھر پڑھاتے رہے، حکم تھا کہ کھڑے ہو جائیں، آپ آگے کھڑے رہے. اور ابو بکر کے پہلو میں، صدیق اکبر کے پہلو میں نبی پاک کو بٹھا دیا گیا. وہو یتم بصلاۃ النبی، لیکن وہاں ترتیب بدل گئی. وہاں کیا بدل گئی؟ ترتیب بدل گئی. اچھا، میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے سوال کرنا ہے، چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، اگر آپ attentively, if you are hearing me attentively، اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں. شیخ ریاض صاحب ہیں جی، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں جماعت کروا رہا ہوں، یہ پیچھے سے آ کے میرے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ میرے پیچھے نماز پڑھیں یا میں ان کے پیچھے پڑھ رہا ہوں؟ بتا تو دیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ میں آپ کا امام ہوں بھائی، جماعت میں کروا رہا ہوں، آپ آ کے میرے دائیں پہلو میں کھڑے ہو گئے ہیں، یا بائیں طرف آ کے کھڑے ہیں، دائیں طرف آپ نے کھڑا ہونا، آپ کھڑے ہو گئے ہیں. تو نہ جماعت امام میں ہوں یا وہ امام ہے؟ وہ بھی ہو سکتے ہیں. عمران صاحب، ایسا تو نہیں کہ آپ میرے دائیں پہلو میں کھڑے ہو جائیں اور بعد میں کہیں جی میں نے علامہ صاحب آپ کو جماعت کروائی ہے، آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی. میں نے پڑھی یا آپ نے پڑھی ہے؟ آپ نے پڑھی. عمران صاحب، امام تو آپ کا میں ہی ہوں. یہ بڑا عجیب سی بات ہے. یہ حدیث امام بخاری کے الفاظ سنیے. الفاظ کیا ہے؟ ابو بکر یصلی وہو یتم بصلاۃ النبی، ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے اور امامت نبی کریم علیہ السلام فرما رہے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں. والناس بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ ابو بکر کی نماز کی پیروی کر رہے تھے اور ابو بکر اتباع کر رہے تھے رسالت مآب علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے حدیث کا حوالہ دیا آپ کو، ترجمہ میں نے کیا. میں تو عمر گزر گئی، میں بوڑھا ہو گیا پڑھاتے پڑھاتے، میں نے آپ کو حوالہ دیا. فرمایا والنبی قائد، اور لوگ وہاں بیٹھے تھے، لوگ وہاں بیٹھے تھے. چلیں جی، اقبال کی تھوڑی سی بات کرنے میں نے تو آپ سے مسائل بھی ڈسکس کرنے تھے، یہ بس ایسے ہی جب رو میں بہتا ہوں تو بہتا چلا جاتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صدیق اکبر دین اسلام کی خشت اول ہیں. نہیں؟ وہ کہتے ہیں ملت بیدا کا فرد یکتا، ملت بیدا کا فرد یکتا. اور کہتے ہیں عشق کے عنوان کا ٹائٹل، سر عنوان صدیق اکبر. اچھا، یہ علامہ اقبال جو ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال جو ہیں، یہ شاعر مشرق ہیں؟ نہیں، آپ کے پوئٹ ہیں. کہا جاتا ہے شاعر مشرق. واز ہی لرنڈ مین؟ ایٹ واٹ ایکسٹینٹ؟ کتنے پڑھے لکھے تھے؟ ہاں، کہتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر ابتدا میں ملت کی شرازہ بندی نہ کرتے تو پوری ملت بکھر جاتی. میں اس پر بات کروں گا، پھر کبھی بات کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں. ٹھیک ہے. اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ اگر یہ جہان روشن ہوگا تو کس نام سے ہوگا؟ یہ جنگل، یہ بیابان، سب کچھ انہی کی ذات سے روشن ہوگا. ایک واقعہ، یہ بڑے لمبے اشعار آتے ہیں. کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامانے اس بحر و بردر گوشائے دامانے اس، جس کے دامن میں عشق مصطفیٰ آ گیا وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے پورے سمندر بھی ڈال دیا، زمینیں بھی ڈال دی، بحر و بر سارے اس کے دامن کے اندر آ گئے. تلخانہ اجل میں جو عاشق کو مل گیا، پایا نہ خضر نے اسے عمر دراز میں. اوروں کو دے حضور یہ پیغام زندگی، میں موت کو ڈھونڈتا ہوں حجاز کے اندر. کہتے ہیں خاک طیبہ دو عالم خوش ترست،
کہتے ہیں کہ ایک میزان کے پلڑے میں کہتے ہیں کہ پوری جہان کی خوشیاں ہوں اور ایک میں خاک طیبہ ہو. اے خن کے شہر کے آجا دل برست، کیوں نہیں وہاں تو میرے دل بر ہیں. رسالت معاذ اشارہ ہے. چلو جی، مسلمانوں کے زوال کی وجہ اقبال بتاتے ہیں کہ میں نے ایک رات اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ مسلمانوں کو ڈکلائن کیوں ہے، یہ دن بدن روبہ زوال ہو رہے ہیں. تو فرماتے مجھے جواب ملا نمیدانی کہیں قوم دل دارن و محبوب نہ دارت. فرماتے ہیں میرے رب نے پیغام بھیجا اقبال، یہ قوم بڑی عجیب ہے، مسلمان قوم دل تو رکھتی ہے پر دل میں میرے محبوب کو نہیں رکھتی. رکھ لے گی تو زوال خود بخود ختم ہو جائے گا. اور چلیں جی، میں اس میں میرے پاس وقت کی قلت ہے، کچھ اقبال کے دو. اچھا جی، فنا فی الرسول، ڈو یو نو واٹ از دا میننگ آف فنا فی الرسول؟ کیا معنی ہے فنا فی الرسول کے؟ کیا ذہن میں ایک تصور آتا ہے؟ سارے عاشق رسول ہیں، سارے فنا فی الرسول ہیں، لیکن یہ ٹائٹل that was given by, awarded by the holy prophet peace be upon him to only one person, that is صدیق اکبر. میں سارے جہان کو کہہ جاؤں یہ فنا فی الرسول ہے، سارے جہان سے کہہ جاؤں، لیکن اصل فنا فی الرسول ذات کس کی ہے؟ حدیث لیتے ہیں جی، آپ کو حدیث سناتے ہیں. من اراد ان ينظر الى المیت یمشی فی الارض. آپ صحابہ تم چاہتے ہو کہ کسی میت کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھو؟ کسی میت کو زمین پہ از اٹ پاسبل someone has dead، کسی کا انتقال ہو گیا اور پھر وہ زمین پہ چلتا پھرتا ہے؟ فرمایا کیا تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کسی ایسی ذات کو کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، مر چکی ہو، اور پھر وہ یمشی فی الارض زمین پر چلتی بھی ہو؟ کہ نہیں یار، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبَا بَكْرٍ، وہ ابو بکر کو دیکھ لو، ابو بکر کو دیکھ لو، انہوں نے اپنی ذات کو میری ذات میں ختم کر دیا ہے. یہ بات یہ ہے. اقبال کہتے ہیں جی میں ایک رات خواب میں رموز بے خودی سے منشب صدیق را دیدم بخواب، ایک رات خواب میں نے صدیق اکبر کو دیکھا، گلیز خاک راہ او چیدم بخواب. میں نے جب صدیق نے قدم اٹھائے تو میں نے دیکھا یہ قدم تو حیات آفرین ہیں، جہاں صدیق قدم رکھتے ہیں وہاں تو سبزہ اور پھول پھوٹ رہے ہیں. میں نے وہاں سے کچھ پھول چن لیے، میں نے پھول وہاں سے اٹھائے. آمن الناس بر مولا ماں، وہ صدیق، اس صدیق کی میں بات کرتا ہوں جو میرے نبی کی محسن ہے. امتی نبی کا محسن نہیں ہوتا کبھی بھی، یہ بات یاد رکھیے گا. ہاں کہتے اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ پر احسان کیا. کلیم اول سینائے ماں، یہ ہمارے کلیم ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں. اور فرماتے ہمت او کشت مارا چوں ابر، فرماتے آپ کی ہمت نے ایک بادل بن کے ہماری آبیاری کی. ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہمت او کشت مارا چوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. گفت مش، میں نے ان سے کہا اے خاصہ خاصان رسول، میں نے ان سے، اچھا یہ ایڈریس کرنے کا انداز دیکھیے. میں نے گفت مش، میں نے ان سے کہا اے خاصہ خاصان عشق، اے دنیا اور کائنات میں عشق کرنے والے جو خاص لوگ ہیں ان سب میں سے بھی اخص الخاص، at the top of the list، at the top of the list. دنیا میں جتنے بھی لوگ عشق کرنے والے، محبت کرنے والے خاص لوگ ہیں ان سے بھی خاص، وہ از the top of the list، اخص الخاص. لفظ آ گیا جی، اے خاصہ خاصان عشق، عشق تو سر مطلع دیوان عشق. آج میں نے عشق کا دیوان کھولا تو میں حیران رہ گیا، دیوان کا مطلع تو آپ کی ذات ہے. وہ اشعار جب میں نے پڑھنے شروع کیے تو اس دیوان کا مطلع اور مقطع سمجھتے ہیں آپ؟ مطلع جو پہلا شعر ہے، مقطع جو آخری شعر ہے. فرماتے میں نے آج عشق کا دیوان کھولا اور اس دیوان کے اندر میں نے پہلا جو شعر دیکھا، جو مطلع دیکھا، تو میں حیران رہ گئی. یہ تو صدیق اکبر کی ذات ہے، صدیق اکبر کی ذات ہے. پختہ دستت اساس کارما، آپ نے ہمارے اسلام کی بنیادوں کو اپنے ہاتھوں سے پختہ کیا. چارائے فرمائے پے آزار ماں، اور ہمارے دکھوں کا علاج کر دیا. گفت
تاکہ در حوث گردی اسیری. مجھے صدیق اکبر نے کہا کہ جب تک تم لوگ دنیا کی حرص و حوث میں مبتلا رہو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. آب و تاب سورہ اخلاص گیر. میں صدیق تمہیں یہ کہتا ہوں اگر کامیاب ہونا ہے تو سورہ اخلاص کا دامن تھام لو, اللہ کی وحدانیت کا دامن تم تھام لو. اچھا یہ اقبال کا شعر بڑا زبردست, اسی کا شعر بڑا زبردست ہے. کہتے ہیں این کے در سینائے صد سینائے پیچت یک نفس. اقبال کہتے ہیں تمہیں رب کی سمجھ نہیں آئی, اپنے رب کی اخلاص کی سمجھ نہیں آئی. فرماتے ہیں سر از اسرار توحید است و بس. فرماتے ہیں کہ ایک اس رب کی ہوا ہے, ایئر, ایک اس رب نے ہوا کو پیدا کیا اور کروڑوں اربوں انسان اسی ہوا کو انہیل کر کے سانس لے رہے ہیں, اور سارے سانس لینے والوں کی آؤٹ پٹ ڈیفرنٹ ہے. سب کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ہوا ایک ہے, سانس لینے والے اربوں ہیں. سر از اسرار توحید و بس. اقبال کہتے ہیں اس سے زیادہ میں تمہیں توحید کے کیا اسرار بتاؤں کہ وہ مالک کیسا مالک. ایک ہوا پیدا کر دی ہے اور سانس لینے والے اتنے ہیں پھر بھی کم نہیں ہوتی, پھر بھی کم نہیں ہوتی. ایچ اینڈ ایوری باڈی از انہیلنگ دا ایئر, ہر بندہ انہیل کر رہا ہے. کہتے ہیں اس رب کی کبھی ہوا میں کمی ہوئی ہے؟ سارے سانس لیتے ہیں اور لیتے جیتے رہتے ہیں. جی بہت کچھ کہا میں نے اور کہتا چلا گیا. lot of questions here that I have to answer. وہ دیکھتا ہوں کہ شارٹ کویسچن آ جائے. چلے نماز کی بات کر لیتے ہیں جی. آج میں باقی چیزیں چھوڑتا ہوں جی, اگلے جمعے کوشش کروں گا آپ سے کوئی بات کر سکوں. I am not criticizing anybody. میں کسی پر کرٹیسائز نہیں کر رہا, ناٹ آؤٹ سائڈ دا ہال, نہ آپ پر کرٹیسائز کر رہا ہوں. جسٹ میں آپ کا خطیب ہوں, رہنمائی کرنے والا ہوں. میں اکثر آتا ہوں تو میرے بہت سے بچے ینگسٹرز دے لائک ٹو سٹ ود دا وال. کوشش کرتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ بیٹھ جائیں. کچھ ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, نٹ آن چیئرس, میں ان کی بات نہیں کر رہا. کچھ ادھر بیٹھ جاتے ہیں, کچھ وہاں بیٹھ جاتے ہیں, وہاں بیٹھ جاتے ہیں. ابھی شیخ اخلاق صاحب, ابھی ان کی آواز گونجے گی, اندر آ جاؤ, اندر آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, جگہ کھا لیجیے, جگہ کھا لیجیے. ابھی آواز گونجے گی, تھوڑی دیر میں ہم سنیں گے شیخ اخلاق صاحب کی آواز. از ون آف دا ایڈمنسٹریٹو باڈی. چلیں جی, امام بخاری کی حدیث لیتے ہیں, رسالت امام سے نشاد فرمایا 615 نمبر ہے. فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں بیٹھنے کے فضائل کیا ہیں تو یہ لوگ قرآن اندازی کریں. کیا کریں؟ قرآن اندازی کریں. لا یزال قوم, ابو درداء ابو داؤد کی حدیث 669 نمبر, لا یزال قوم یتاخرون عن صف الاول. فرمایا یہ لوگ جب تک, یہ میری قوم جو ہے آہستہ آہستہ ان کا مزاج بگڑے گا اور یہ پہلی صف سے پچھلی صفوں میں جانا شروع کر دیں گے. میں نے سم ٹائم پوچھا کہ میں نے کہا آپ اندر آ کے بیٹھ جائے کریں, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی اسی چھیتی نکلنا ہوتا ہے, بھاگنا ہوتا ہے, آخری صفوں کا انتخاب کرتے ہیں. ایکسیپشن از آلویز دیئر. آئی ایم ناٹ کرٹیسائنگ ایچ اینڈ ایوری باڈی. میں ہر ایک پر تنقید نہیں کر رہا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ چھیتی نکلنے سے فائدہ ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میری امت جو ہے ہمیشہ صف اول سے پیچھے ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ ان سے اپنی رحمت کو بھی پیچھے کر لے گا. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوگا آگے بھی سن لیجئے نا. فرمایا حتی یخرم اللہ فی النار, اور رحمت سے پیچھے کرتے کرتے پھر اٹھا کے ان کو جہنم میں پھینک دے گا. ملائکہ سے کہے گا ان کو پھینکو جہنم میں. پہلے یہ پچھلی صفوں میں جانا بہت پسند کیا کرتے تھے. کہاں پسند کرتے تھے؟ پچھلی صفوں میں. نہ جایا کرے, نہ جایا کرے. ٹرائی یور بیسٹ, اپنی بھرپور کوشش کریں اگلی صف میں جگہ مل جائے. کس میں مل جائے؟ اگلی صف میں. اتم, ابو داؤد کے حدیث, اتم الصف المقدمہ, سب سے پہلے کس صف کو مکمل کرو؟ مقدم صف کو پہلی. ثم الذی یلیہ, اس کے بعد دوسری صف کو, اس کے بعد دوسری صف کو. فما کان من نقص فلیکن فی الصف المؤخر. فرمایا اگر کوئی کسر باقی رہ بھی جائے دیٹ شوڈ بی ایٹ دا لاسٹ رو, وہ آخری صف میں ہونی چاہیے. کوئی کمی ہو بھی جائے. اچھا اب آپ جتنے لوگ تشریف فرما ہے, کیا آپ میں کچھ لوگ اور بھی سما سکتے ہیں؟ نہیں سما سکتے. یہ قصور باہر والوں کا ہے یا آپ کا ہے؟ یہ جو میں تو جماعت نہیں کرواتا, بنسر صاحب سے گزارش کروں گا وہ اعلان کیا کریں سووا صفوفکم, سووا صفوفکم, اتموا الصفوف, خلوا الصدل. وہ کہا کرے تراسو,
خلو صدر ہے کہ خلا ختم کریں. حدیث پاک میں آتا ہے آپس میں خلا نہیں ہونا چاہیے اور صف بندی پراپر ہونی چاہیے. اوہو، آپ کا یہ دل چاہتا ہے کہ فرشتے آئے، آپ تشریف لائے ہیں تو فرشتے آپ پر درود بھیجیں؟ بولیے گا نہیں، کہیں درود بھیج نہ دیں فرشتے. جواب نہیں دینا، ڈونٹ ریسپونڈ. یعنی ایک اچھی بات اگر کہی جائے، وی آر ناٹ ریڈی ٹو ریسپانس آف دیٹ، ہم اس پر بھی جواب دینے کی تیار نہیں ہیں. آپ کا جی چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ فرشتے درود بھیجیں. حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ جو اگلی صفوں میں ہوتے ہیں، جو کہاں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد حدیث پاک پوچھا گیا یا رسول اللہ کیلا، پوچھا گیا کیا دوسری صف میں؟ فرمایا ہاں. تیسری میں؟ فرمایا ہاں. آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ وار، لیکن زیادہ استحقاق ان کا ہوتا ہے، ان پر زیادہ پراپرلی بھیجا جاتا ہے. اور سد الخلل، خلا کو پر کرے، خلا کو پر کریں. تراسو، کندھے سے کندھا ملائیں. سوو صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کریں، اپنی صفوں کو سیدھا کریں. یہ تسلی نہیں دینی مجھے، آپ نے دلاسا نہیں دینا. کوئی ایک آدھ کہہ دے آپ کی نمائندگی کر، جی علامہ صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ یہ درود کے حقدار بھی ہم بنیں گے اور ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے. ہم جہنم میں، ہم موقر صفوں، ہم پچھلی صفوں میں نہیں جائیں گے. انٹینشنلی نہیں جانا، انٹینشنلی نہیں جانا. کیسے انٹینشنلی نہیں جانا؟ اب جگہ ملی بعد میں ہے. حدیث میں پڑھ دوں یہ حدیث بھی چلتے چلتے اٹھتے اٹھتے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے جمعے والے دن غسل کیا، اور اب میں لفظ بول دیتا ہوں، انڈر شیو کی اور اپنے بال تراشے، اپنے ناخن تراشے اور وہ خوشبو بھی لگائی اور سارا کچھ کرنے کے بعد، امام بخاری کی حدیث ہے، وہ بڑی پڑھائی میں نے. اور اس کے بعد پھر وہ جمعے کے لیے حاضر ہوا اور اس نے لوگوں کے کندھے نہیں پھلانگے، لوگوں کے کندھے نہیں پھلانگے. فرمایا میں اللہ کا رسول ضمانت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی اس جمعہ سے لے کے گزشتہ تک سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا، سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی بعد میں آتا ہے تو کوئی الگ بات ہے، لیکن کوشش کریں اگلے جمعہ المبارک کو. میں چاہتا ہوں مجھے کانوں میں شیخ صاحب کی آواز نہ آئے، وہ نہ کہیں کہ اندر آ جاؤ صفحہ خالی نے، اندر حال پور کر لو. بڑا آکورڈ لگتا ہے. بڑے پڑھے لکھے سنجیدہ فہمیدہ اور دانشور قسم کے لوگ ہیں آپ، اور آپ سے بار بار کہا جائے ابھی دیر لاٹ آف اسپیس بٹوین ٹو ینگ گائز. آئی ایم لوکنگ فرام ہیئر، میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی اچھی اسپیس ہے آپ کے. ون کین مور، ایک اور بھی اس میں سما سکتا ہے، یہ سما سکتے ہیں. ٹرائی یور بیسٹ. اچھا، میں نے جو بھی بات کی قرآن و حدیث سے بات کی، میں نے کرٹیسائز نہیں کیا. کچھ تو میرے بزرگ ہیں، کچھ میرے بچے ہیں، کچھ میرے بھائی ہیں. میں نے دست بست عرض کی اور حدیث پاک امام بخاری کی پڑھی، ابو داؤد شریف کی پڑھی. کوشش کریں کہ بالکل پیک ہو کے بیٹھا کریں، پیک ہو کے بیٹھا کریں، کندھے سے کندھا ملا کے، تاکہ دوبارہ یہ آوازیں نہ گونجے کہ باہر سے اندر آ جائیں. اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ پر درود بھیجیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آلائش سے محفوظ رکھے. سنتے عطا فرما دیجیے.